السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں پرائم نیوز میں بہت ہی اہم خبروں پر نظر۔ جی ہاں ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ موب لنچنگ رکی نہیں ہے، تھمی نہیں ہے۔ پھر میری نگاہوں کے سامنے اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ آیا ہے کہ اسرائیل نامی شخص کو مشرقی چمپارن بہار میں کس طریقے سے گردن اور سر میں چھری اور چاقو مارے گئے اور زبردستی اسے جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے کہا گیا۔ میں اس لیے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کسی بھی دلال اور بھونکو اور بھونکنے والے میڈیا نے ابھی اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ ایسے واقعات ان کے لیے اہم نہیں ہیں۔ ہاں، ہتھنی اگر مر جائے تو پھر بڑے بڑے لوگ اس پر ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑا افسوس بھی جتا رہے ہیں، نندہ بھی کر رہے ہیں۔ تو خیر میں یہ واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ ایسے ہی ایک واقعہ آپ کو اور بتاؤں گا کہ جی مودی حکومت کی ایک اور مسلم دشمنی کا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ مودی حکومت کا مسلم دشمنی کا چہرہ کہ تبلیغی جماعت پر شکنجہ کسنا شروع ہو چکا ہے اور تقریباً 2200 تبلیغی جماعت کے جو غیر ملکی لوگ تھے ان کو کیا سزا دی گئی ہے، یہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اور ایسے ہی ایک بڑی خبر آپ کو پھر میں بتاؤں گا۔ کون سی خبر؟ کہ وہ ڈاکٹرنی جس نے بڑے غلیظ اور گھٹیا انداز میں مسلمان تبلیغی ساتھیوں کا علاج کرنے کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ ان کے علاج پر خرچ نہ کیا جائے، ان کو مار دو، ان کو جنگل میں پھینک دو، ان کو جیل میں ڈال دو۔ تو ظاہر بات ہے کہ اتنی خطرناک اس نے بات کہی تھی، تو اب اس کو کتنی خطرناک سزا ملی ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ پرائم نیوز میں۔ لیکن پھر اپیل کرتا ہوں کہ یہ تینوں خبریں دیکھنے سے پہلے آپ اگر اس چینل سے جڑے نہیں ہیں تو نیچے لال کلر میں، ویڈیو کے نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ لال سے سفید ہو جائے گا اور اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آ جائے گی، اس گھنٹی کو بھی ٹچ کر دیں۔ گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد میں 3 آپشن آئے گے، تو اس میں پہلا آپشن رہے گا ALL آل کا، اس کو بھی ٹچ کر دیں۔ یہ 3 کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر فوراً آپ کے موبائل پر آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا، آپ کو فوراً دکھ جایا کرے گی، مل جایا کرے گی۔ لیکن یہ ایک ہی بار کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ روزانہ کرتے ہیں، روزانہ نہیں، ایک ہی مرتبہ۔ جو ابھی تک جڑے نہیں ہیں وہ اس کام کو کرے۔ اور پھر چھوٹی سی اپیل کر رہا ہوں دوستو کہ دیکھو یہ جو ہم باتیں، یہ جو خبریں، یہ جو کچھ بھی ہم بتا رہے ہیں، یہ دلال میڈیا، بھوپو میڈیا، آتنکوادی میڈیا نہیں بتاتی ہے۔ ہم اپنی جان پر کھیل کر، رسک لے کر، بے باکی کے انداز میں آپ تک کے یہ خبریں پہنچا رہے ہیں اور ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، کسی سے آپ مفتی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائیں، اور دوسرے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے باک چینل باقی رہے، ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھتی رہے، تو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، حالانکہ مجھے بھی شرم آتی ہے، مگر کیا کریں، چینل چلانا ہے، باقی رکھنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اس لیے بے شرمی کے ساتھ ہم کو آپ سے روزانہ اپیل کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہر آدمی یہ سوچ کر مدد نہیں کر رہا ہے کہ دوسرے تو کر رہے ہوں گے، میں نے نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ سوچ کر دوسرے کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر دیا جاتا ہے۔ پلیز اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر ہفتے یا ہر مہینے 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ پے ٹی ایم کے ذریعے سے یا فون پے یا گوگل کے ذریعے سے یا بینک کے تھرو آپ ہمارے چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے۔ جی ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ 2 دنوں سے ایک خبر زبردست انداز میں وائرل ہو رہی ہے، ایک ویڈیو ہے۔ کون سی ویڈیو؟ کہ حاملہ ہتھنی کی دردناک موت۔ کسی بے رحم، کسی ظالم اور کسی قاتل اور کسی کٹھور کلیجے والے شخص نے، چاہے وہ اکیلا ہو یا ٹولی ہو، انہوں نے انناس میں بارود بھر کر اس ہتھنی کو کھلا دیا، جس کی وجہ سے بڑی دردناک انداز میں اس کی موت ہوئی ہے اور وہ حاملہ تھی۔ تو یہ واقعہ یقیناً بہت ڈینجر ہے، کسی جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جانوروں پر اگر میں ایز اے مسلمان اگر یہ بات کہوں تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی پیار اور محبت کا ویوہار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ خیر اب یہ کس نے کیا یہ تو معلوم نہیں ہے،
ایک ایسوسیشن ہے حیدرآباد شہر کی یونائٹڈ فیڈریشن آف ریزیڈینشیل ویلفیئر ایسوسیشن، انہوں نے اس واقعے میں یعنی ہتھنی کو مارنے والے واقعے میں ملوث شخص کی جو بتائے گا، ان کا پتہ بتائے گا، یہ بتائے گا کہ انہوں نے فلاں شخص نے کیا ہے، تو 2 لاکھ روپے کا انہوں نے انعام رکھا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہتھنی کے واقعے پر باقاعدہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی، ایسی ٹاٹا سنس کے چیئرمین رتن ٹاٹا، ایسے ہی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بابل سپریو سمیت کئی مشہور ہستیاں ہیں جنہوں نے ہتھنی کی اس موت پر ٹویٹ کرتے ہوئے اور بولتے ہوئے یا بیان دیتے ہوئے اپنی ناراضگی کا، غصے کا اظہار کیا۔ اور باقاعدہ مرکزی سرکار بھی پھر اتنی حرکت میں آ گئی کہ آپ سن کر تعجب کریں گے کہ مرکزی سرکار نے جہاں کیرلا میں یہ واقعہ ہوا تو کیرلا حکومت سے رپورٹ مانگی ہے، باقاعدہ رپورٹ مانگی ہے کہ یہ خطرناک آتنکواد کس نے کیا، ایک جانور کو کس طریقے سے اس نے مارا۔ اور ہمیں بھی بالکل اس کا بڑا افسوس ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہتھنی کو مارنے کا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بڑا افسوس ہے ہمیں اس واقعے کا۔ لیکن اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ آپ تمام لوگ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ جتنے ابھی ہتھنی کے دردناک موت پر چلا رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، کیا آپ ضرور دیکھیں اس بات کا، کیا انہوں نے یہ 200 کے قریب مزدور راستوں میں مرے ہیں، یہ 200 کے قریب مزدور لاک ڈاؤن میں مرے ہیں، کتنے لوگ بھوک مری کا شکار ہو گئے ہیں، ٹرینوں نے کئی مزدوروں کو کچل دیا، راستوں میں سڑک اور بسوں نے کئی مزدوروں کو کچل دیا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ٹویٹ کر کے مرکزی سرکار سے شکایت کی اور مرکزی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہو یا غم اور غصے کا اظہار کیا ہو؟ حاملہ ہتھنی کے مرنے پر یقین مانو، اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دردناک واقعہ، اور کسی جانور کے ساتھ بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ اس طریقے سے اس کے ساتھ میں معاملہ کیا جائے۔ لیکن ذرا آپ اس بات پر غور کیجئے کہ کیا مزدوروں کی ہلاکت پر مرکزی سرکار کو اتنا افسوس ہوا کہ اس نے کسی اسٹیٹ سے جواب طلب کیا ہے کہ مزدوروں کو آپ نے جانے کیسے دیا، ان کے لیے ٹرین کا پہلے سے انتظام کیوں نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ٹویٹ کر کے ہتھنی کے مرنے پر اتنا درد کا اظہار کیا، کیا ان لوگوں نے مرکزی سرکار کے خلاف ان کی غیر منصوبہ بند بغیر پلان کے لاک ڈاؤن کے اعلان کی وجہ سے جو حالت ہوئی ہے اس پر اتنا انہوں نے نندا کی ہے، اظہار کیا؟ اس پر بھی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب میں آپ کو اصل جو واقعہ بتا رہا ہوں کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط انداز میں اس کو پیش نہ کرے، جانوروں کے مارنے کی بھی ہم اجازت نہیں دیں گے اور جانوروں کے قاتلوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرے ملک میں گو ہتیا پر انسانوں کو مار دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میرے ملک میں جانوروں کے نام پر سینکڑوں انسانوں کی بلی چلا دی جاتی ہے، موب لنچنگ کی جاتی ہے، اس پر کوئی اتنی کڑی کارروائی نہیں، کوئی اتنی کڑی نندا مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی اس وقت میں آپ کو بتاؤں، صبح 9 بجے گجرات کے لاجپور سے ہمارے ایک دوست سید انور نے مجھے پوسٹ بھیجی باقاعدہ سوشل میڈیا پر، اور ابھی اس وقت وہ اخبار میں بھی آ گئی ہے کہ مشرقی چمپارن میں موب لنچنگ ہوئی ہے۔ جی ہاں، موب لنچنگ یہ لفظ کوئی نیا نہیں ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ موب لنچنگ کسے کہتے ہیں، میری بیوی نے جب مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ موب لنچنگ نیا لفظ ہے، کیا آ گیا، تو میں نے کہا تھا کہ چند سور کسی ایک بے قصور کو روک کر مارتے ہیں، اس سے کہتے ہیں موب لنچنگ۔ اب یہ موب لنچنگ اتنا خطرناک میرے ملک کا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پوری دنیا نے تھو تھو کی، اور یہ 6 سال میں ہوا ہے زیادہ، جی یہ 6 سال میں زیادہ ہوا ہے۔ اب جب 6 سال میں کہتا ہوں تو بڑی مرچی لگتی ہے، یہ 6 سال میں زیادہ ہوا ہے۔ مجھے آج تک کہ اگر میں گنواؤں تو پھر مسئلہ یہ کہ نیوز لمبی ہو جائے گی، ویسے گنوانے کی ضرورت نہیں، دادری کے اخلاق آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پونا کا وہ جو پہلا انجینئر ہمارا محسن شیخ اس کی بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو موب لنچنگ ہمارے یہاں باقاعدہ ایک ٹولہ ہے جو دھرم کے نام پر موب لنچنگ کرتا ہے اور اپنے آپ کو وہ ہندوتوا ٹولہ مانتا ہے اور رام کا بھکت مانتا ہے۔ اور یہ بھی جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اطلاع کے مطابق مشرقی چمپارن کے موتی ہاری میں اسرائیل نامی ایک شخص جوان، جی ہاں وہ جا رہا تھا کہ اسے روکا گیا، جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے اس پر زور ڈالا گیا۔ یہاں پر دیکھیے، آپ بتائیں کہ رام جو خبر آئی ہے اور اس کو فیس بک پر بھی ڈالا گیا ہے، کیونکہ دلال میڈیا کے پاس میں اس خبر کو دکھانے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان مرا ہے نا، ایکچوئل میں یہ ہتھنی تھوڑی ہے،
یہ ہتھنی تھوڑی ہے، یہ انسان ہے، یہ ایک نوجوان ہے، اور اس کا قصور یہ ہے کہ انسان ہے، اور دوسرا قصور یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہے۔ اس لیے آتنکوادی میڈیا کے پاس میں اس وقت فی الحال بھوکنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو رام گوپال نامی اور ان کے ساتھیوں نے اس اسرائیل نامی نوجوان کو، جو موبائل چارج کرنے کے لیے، ریچارج کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اسے روکا، اس جوان کو، اور اسے زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگوانے کی اس پر زبردستی کی، اس پر دباؤ بنایا، لیکن اس نے نعرہ نہیں لگایا۔ آخر پھر اس کی گردن پر چاقو مارا گیا، جی ہاں، اور اس طریقے سے اس کی موب لنچنگ کی گئی۔ اب آپ دیکھیں نیوز چینل، ٹی وی والے کہاں غائب ہو گئے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ ایک انسان مرا ہے، اور سب سے بڑا قصور اس کا ہے کہ مسلمان مرا ہے۔ ہاں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ تھوڑا بھونکنے کے لیے میڈیا والوں کو فرصت مل جاتی تھی۔ تو یہ موب لنچنگ میرے ملک میں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اسرائیل نامی اس نوجوان کو مارا گیا ہے، اور میں اس لیے اپنے پرائم نیوز میں اس کو جگہ دے رہا ہوں کہ بولنا ضروری ہے، اور جتنے خاموش بیٹھے، میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ظالم ہے، اور ہو سکتا ہے اسرائیل کے تعلق سے جب حشر کے میدان میں جب پوچھا جائے تو ان ظالموں کو بھی پکڑا جائے گا جو خاموش رہتے ہیں، جو بولتے نہیں ہیں، جو ظلم کے خلاف یا مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو میرے پاس تو کم از کم ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، بڑے پلیٹ فارم کے لیے تو آپ مدد کرنے کو تیار ہے نہیں، تو چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، میں یہاں سے آواز اٹھا رہا ہوں، آپ بھی اٹھائیے، بولیے، ورنہ کل اللہ کے دربار میں آپ کی اور ہماری سب کی خاموش رہنے پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ موب لنچنگ ہوئی ہے مشرقی چمپارن، بہار، موتیہاری کے علاقے میں اسرائیل نامی نوجوان کی۔ اس کے خلاف آواز زوردار انداز میں اٹھائیے، اور کم سے کم نہیں اٹھا سکتے تو میری اس ویڈیو کو آگے اپنے گروپس میں شیئر کیجئے۔ ناظرین، پرائم نیوز میں دوسری بڑی خبر جو میری نگاہوں کے سامنے ہے، جی ہاں، کہ مودی حکومت کی ایک اور مسلم دشمنی کی مثال سامنے آئی ہے۔ ویسے کوئی یہ نئی مثال اور پہلی مثال نہیں ہے، کتنی مثالیں ہو گئی اب یہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن خیر آئی ہے۔ جی ہاں، مودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر شکنجہ کسا ہے۔ جی ہاں، تبلیغی جماعت پر شکنجہ کسا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ کورونا پوری دنیا میں چلا گیا، لیکن کورونا کا دھرم کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب کورونا بھارت میں آیا، ہمارے پیارے ملک انڈیا میں آیا، تو پھر وہ سیدھا دلی گیا، اور دلی اسٹیشن پر اتر کر مرکز نظام الدین اتر کر اس نے مرکز کا پتہ پوچھا۔ مرکز کا پتہ پوچھ کر وہ سیدھا مولانا سعد سے ملاقات کیا۔ مولانا سعد نے حجرے میں بیٹھ کر اس کو ایمان قبول کروایا، کلمہ پڑھایا، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ جی ہاں، اور پھر اس کے بعد میں مسلمانوں کو کیسے ٹارگٹ کیا آتنکوادی میڈیا نے، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ کا پروگرام انہیں نظر نہیں آیا، شیوراج سنگھ چوہان کا پروگرام انہیں نظر نہیں آیا، نمست ٹرمپ کا پروگرام جس نے احمد آباد میں ہزاروں کو کورونا میں مبتلا کر دیا وہ نظر نہیں آیا، یا نظر بھی آیا تو بھونکنے کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ تو خیر، اب یہ سامنے آئی ہے مودی حکومت کی ایک اور مسلم دشمنی کہ باقاعدہ جماعت سے، تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں کو، جو غیر ملکی افراد ہیں، ان کو ہندوستان آمد پر اب ان کو 10 سال تک کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ سزا دی گئی ہے کہ اب وہ 10 سال تک کے یہاں نہیں آئیں گے، کیونکہ باقاعدہ دلی پولیس نے تبلیغی جماعت کے امیر حضرت مولانا سعد صاحب اور ان کے بیٹوں کے خلاف کیس درج کیا ہے، اور پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تشدد بڑی سازش کے تحت ہوا ہے۔ اب میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران جیسے مرکز کو نشانہ بنایا گیا، تو اب ایک اور سازش کہ جن لوگوں نے دھمکیاں دیا تھا، بی جے پی کے لیڈران بڑے بڑے کپل مشرا وغیرہ، انوراگ ٹھاکر وغیرہ، بڑے اعلان اور نعرے لگائے تھے، دھمکیاں دیا تھا فساد کے، تو ان پر ابھی تک کوئی ایف آئی آر فی الحال نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف وہ بیچارہ جو آپ پارٹی کا طاہر شیخ ہے یا طاہر حسین ہے، اس کو ماسٹر مائنڈ بتا دیا گیا، اور دوسری خاص بات یہ کہ دلی تشدد جو ہوا ہے تو دلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بڑی سازش کے تحت ہوا ہے، اور فیصل فاروق جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ تشدد سے پہلے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کئی لیڈروں
کا جو معاملہ ہے پنجرہ توڑ گروپ، وہ نظام الدین مرکز جامعہ کوآرڈینیشن کمیٹی اور دیوبند کے کچھ مذہبی رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی تھی، وہ ان کے رابطے میں تھے، یعنی باقاعدہ دلی تشدد کا کنیکشن مرکز سے جوڑ دیا گیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ خود ہندو چینل والوں نے بھی یہ کہا کہ تبلیغی جماعت کا مدعا کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور آسمان کے اوپر کیا ہوگا۔ اس لیے تانا بھی دیا جاتا ہے کہ تبلیغ والے زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں، بیچ میں کیا چل رہا، حکومت، NRC NPR NRC دھرنے آندولن، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ مگر ہماری پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ باقاعدہ دلی میں جو دنگا ہوا اس کے کنیکشن دیوبند سے بھی جڑتے ہیں اور تبلیغی مرکز سے بھی جڑتے ہیں، اور جو باہر کے لوگ آئے تھے افراد کی تعداد تقریباً 2200 غیر ملکی افراد کی تعداد ہے، تو اب بھارت آنے پر 10 سال تک ان کو پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ مودی حکومت کا ایک اور مسلم دشمنی کا چہرہ سامنے آیا ہے۔ ناظرین، پرائم نیوز میں تیسری بڑی اہم خبر، جی ہاں، پوری سننا اور خوب پھیلانا، یہ تینوں جو نیوز ہے ہماری، خوب اس کو شیئر کرنا، کیونکہ دلال میڈیا یہ چیزیں نہیں بتا رہی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 4-5 دن پہلے سے ایک ڈاکٹر ہے جو کانپور میڈیکل کالج GSVM کانپور کی میڈیکل کالج کی پرنسپل، پڑھی لکھی جاہل خبیث عورت، جس نے جس طریقے سے تبلیغی جماعت کو اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کا علاج نہ کیا جائے، ان کو جیل کی کوٹری میں پھینکا جائے، قید کیا جائے، یا ان کو مار دیا جائے، یا ان کو جنگلوں میں پھینکا جائے، ان کے علاج پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ بلکہ اس نے کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ تو خیر، یہ ہم نے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بتائی تھی، اور ویڈیو ہمارا خوب وائرل ہوا، جی ہاں، خوب وائرل ہوا۔ پھر ہم نے کل بھی کہا تھا کہ آپ کمنٹس لکھ کر بتائیے کہ اس کو کیا سزا دی جانی چاہیے۔ جی ہاں، مسلمانوں کے خلاف اس نے ایسی بات کی، اور ایسا گویا کہ اس نے کہا کہ یقیناً یہ بہت گھٹیا زبان تھی اور اس کے خلاف سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ اور پھر جب میں نے کل آپ لوگوں سے کہا کہ کمنٹ کرو، تو لوگوں نے الگ الگ کمنٹ بھی کیا کہ اس کی ڈاکٹری کی ڈگری چھین لیا جائے، یا کچھ نے کہا کہ اس کو نکال دیا جائے، کچھ نے کہا کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے، کچھ نے کہا کہ اس کو عمر قید کی سزا دی جائے، یعنی سخت سزائیں آپ لوگوں نے مشورے میں دی۔ لیکن اب آپ کو بتا دوں کہ اس کو بڑی خطرناک سزا دی گئی۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ کی قسم آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اتنی زبردست اس کو سزا دی گئی۔ دینک جاگرن میں صرف یہ خبر آئی ہے، اور دوسرا کوئی دلال میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا ہے، لیکن دینک جاگرن میں یہ خبر آئی ہے۔ اور میں نے صبح بھی اجیت انجم جو بڑے پترکار ہیں، سینئر پترکار ہے، ان کی بھی میں نے خبر سنا، وہ بھی دینک جاگرن کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس ڈاکٹر آرتی لال چندن کو اتنی ڈینجر سزا دی گئی کہ آپ کا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے تو یہ سوچا تھا کہ پھانسی بہت بڑی سزا ہوگی، آپ نے یہ سوچا تھا کہ اس کو جیل میں عمر قید کی سزا دے کے ڈال دینا یہ بہت بڑی سزا ہوگی، آپ نے سوچا تھا کہ اس کی ڈگری چھین لی جائے یہ بہت بڑی سزا ہوگی، لیکن سب سے خطرناک سزا یہ دی گئی کہ ماننیہ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتنی زبردست سزا دی کہ اس ڈاکٹر کو وہ جو میڈیکل کالج میں تھی کانپور کے GSVM میڈیکل کالج کی وہ پرنسپل تھی، یوگی آدتیہ ناتھ نے اتنی زبردست سزا دی کہ اس کو وہاں سے نکال دیا اور جھانسی کی میڈیکل کالج کا پرنسپل بنا دیا۔ یہ ہوئی نا سزا؟ جی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور یہ اتنی خطرناک سزا اس کو کیوں دی گئی؟ کیونکہ یہ اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر یہ مسلمان ہوتی تو اللہ کی قسم اس سے بھی خطرناک اس کو سزا دی جاتی۔ اور وہ جو کتے بھونکتے ہیں وہ بہت زبردست بھونکتے تھے، اور اتنا بھونکتے تھے کہ اس کو جب تک کہ آتنکوادی ٹھہرا نہ دیا جاتا، اس کو جب تک کہ پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا نہ جاتا، اس کو جب تک کہ جیل کی کوٹری میں عمر قید کی سزا نہ سنا دی جاتی، جب تک کہ وہ کتے بھونکتے رہتے تھے۔ لیکن ابھی فی الحال اتنی زبردست سزا دی گئی کہ اب بھونکنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈاکٹر آرتی لال چندن کو زبردست یوگی آدتیہ ناتھ نے سزا سناتے ہوئے جھانسی میڈیکل کالج کی پرنسپل بنا دیا ہے۔ اب آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے، ہم آپ کی رائے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو ہم اپنے دماغ میں بٹھا کر بہت ساری چیزیں پھر بے
باک انداز میں کیمرے کے سامنے بولتی بھی ہے. ایسی خبریں آپ سنیے بھی، شیئر بھی کیجئے، کیونکہ ایسی بے باک انداز میں خبریں کوئی بولتا نہیں ہے.